کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر, اور آپ اس آیت کو لکھواتے تھے بیٹھ کر دوسروں کو. ایسے گیتا کے بارے میں یا ویدوں کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا, اپنشدوں کے بارے میں ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا, اس لیے ہم ان کو آسمانی کتاب نہیں مانتے. نہ ہی ہندو دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں, ہندو دھرم کے لوگ بھی نہیں کہتے کہ وہ آسمانی کتاب ہے. لیکن سر مجھے مولانا صاحب ایسے تو سر جو رام جی تھے وہ بھی تو پیغمبر ہو سکتے ہیں, ہمارے تو 1,24,000 پیغمبر ہیں, ہمیں تو 200 کے نام بھی نہیں آتے. بالکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے, اور ان میں سے کچھ کے نام قرآن میں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, باقیوں کے نام نہیں ہے, نہ حدیث میں ہمیں پتا ہے. تو ہم اسی لیے دیکھیں حدیث میں یا قرآن میں جو کہا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو پوجتے ہیں ان کے دھرم کو یا دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو. کیوں کہا؟ اس کا کانٹیسٹ یہی ہے کہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں دنیا میں میسنجر آف گاڈ, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میسنجر آف گاڈ ہو. تو آپ کے خیال سے جو ہے وہ مہاتما بدھ یا رام جی وہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون ہے کون نہیں, لیکن ہو سکتا ہے. بھائی ہم نے ان کے زمانے کو دیکھا تو نہیں ہے, ہم نے ان کی صرف کہانیوں کو پڑھا ہے. رامائن میں جو ہم نے رام جی کو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے, تو ہم نے ان کی زندگی کو تو نہیں دیکھا وہ کیسے. مولانا صاحب آخری 2 منٹ بس, آپ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو چادر لے کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کے چلنا ہے, اور حجاب بھی آپ اسی کا حصہ بتا رہے ہیں. تو کیا آج کل جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا اور آپ ناراض ہو گئے تھے, تو ناراض ہوئے بغیر بتائیں تو پھر کیا یہ مطلب بکریوں کو اور اونٹوں کو اور کتوں کو بھی کیا یہ پہنا دیا جائے, کیونکہ یہاں تو لوگ ان کے ساتھ بھی پکڑے جاتے ہیں. چادر ان کو بھی پہنا دی جائے, کیا بکریوں وغیرہ کو بھی کیا چادر ودر پہنا دی جائے, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں آپ پھر غلط لائن پہ جا رہی ہیں. دیکھیے نہیں میں ایک بات پوچھ رہی ہوں جو ہو رہا ہے, میں اس کا سوال کر رہی ہوں کہ اگر نیت عورت کو دیکھ کے خراب ہو رہی تو بکریوں کے ساتھ جو عورت ان کو دیکھ کے بھی نیت خراب ہو رہی ہے, تو بکریوں کو بھی کیا چادر, کتوں کو بھی, اونٹوں کو بھی پہنا دی جائے کیا؟ میری بات سنیے, جس آدمی کی نیت خراب ہے اس کی تو نیت خراب ہے, اس کو آپ سدھار ہی نہیں سکتے. برقعے والی ہوگی تو اس کو بھی اتنا ہی تاڑے گا جتنا بغیر برقعے والی کو تاڑے گا, جس کی نیت خراب ہے. جس کی نیت خراب ہے اس کو تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جس کے ذہن میں گندگی گھسی ہوئی ہے, 3 سال 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, کیا کہیں اس گندگی کو آپ؟ نہیں تو پھر اس آدمی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن ایسے, ان کے لیے عورت کو پابند, عورت کو کیوں پابند بنایا جا رہا ہے؟ وہ سانس کیوں نہیں لے سکتی اپنی مرضی سے؟ سنیے عورت کو پابند نہیں بنایا جا رہا. قرآن میں جو پردے کا حکم جہاں نازل ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ. اے مومنو, پہلے مردوں کو مخاطب کیا, اے مومنو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ سب سے پہلا حکم مردوں کے لیے ہے. اس کے بعد میں دوسری آیت ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مومن عورتوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس میں اور تھوڑا آگے بتایا گیا پردے کا جو حکم نازل ہوا اس میں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو آپ کے محرم ہیں ان کے سامنے تو آپ کر لیجئے, جو آپ کے لیے غیر محرم ہے جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے. اور آگے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے دوپٹوں کو اپنی چادروں کو کندھوں پر ڈال کر مت چلو بلکہ ان کو سروں سے. یہ سے تو مولانا صاحب یہی لگتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف سیکسی بتایا گیا ہے. صرف کیا قرآن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کیسے بچنا ہے, کیسے چھپنا ہے,
کوئی اور بات نہیں کی گئی. آپ کی مطلب بات سے تو مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے. خیر کوئی نہیں، بات اگر نہیں. قرآن میں میری بات سنیے آپ. اگر قرآن میں مسلم مومن عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو اس میں آپ کو یا کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں مجھے تکلیف کوئی نہیں، لیکن وقت آپ کے بدلتا لیے تو نہیں ہے ہے، اور اب ہم آپ 1400 کے لیے سال تو پہلے نہیں تو ہے. نہیں رہ رہے نا. 1400 سال پہلے تو نہیں، نہیں رہ رہے نا. اب آپ لوگ اونٹوں قرآن پہ کا حج حکم، کرنے نہیں جاتے ہیں، اب آپ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہر قرآن چیز کا استعمال حکم کرتے ہیں، سنیے، تو ہونا چاہیے. جی. قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. ہوں. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے تھا اور اب اس میں چینج. قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم، لیکن ماننے والے کے لیے. مولانا اور جو صاحب کسی لوگ نے بڑا آپ کی اچھا، طرح نہیں ماننا چاہتے، جو لوگ آپ کی طرح نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے. ان کے لیے قرآن کیا، ویسے ان کے لیے تو اللہ بھی کچھ نہیں. کسی نے بڑا اچھا کہیں لکھا تھا کہ کیا پتا قیامت ہو چکی اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں. ایسا کسی نے لکھا تھا، لیکن اب پتہ نہیں. خیر بہت شکریہ یہ مولانا دیکھیے، صاحب آپ سے بات. جی. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. جب دین کو آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت ہے کیا نہیں اور میرا قیامت خیال ہے کب آئے گی، قیامت کی علامتیں لوگوں کیا ہیں. ایسا لوگوں نہیں ہے کو کہ ہر سائنس ہر پڑھنی پریشانی چاہیے، قیامت لوگوں کو ہوتی ہے. میتھس پڑھنی چاہیے.